خبر ہے شاعر اہل سنت بلبل باغ رسالت مداح رسول محترم بھائی قاری محمد علی فیضی صاحب کے تعلق سے۔ ہندوستان کی بہت مشہور شخصیت ہیں، بہت مقبول شخصیت ہیں، بہت مصروف شخصیت ہیں، الحمدللہ پورے ملک میں جانے جاتے ہیں۔ ان کے کئی کلام بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوئے، جس سے ان کی بہت بڑی پہچان بنی۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کا ان کے پاس ہنر بھی ہے، آواز بھی ہے، انداز بھی ہے۔ لیکن آئیے اس وقت وہ گھرے ہوئے ہیں کچھ سوالوں کے گھیرے میں، یعنی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ طلاق کے تعلق سے آپ نے ان کے تعلق سے بہت ساری خبریں سنی ہوں گی، بہت سے آڈیو بھی وائرل ہوا ہے ان کی بیوی کے تعلق سے، اور ان کے بیچ جو گفتگو ہوئی ہے طلاق کو لے کر کے۔ لیکن اس طلاق کی خبر سب میں مشہور ہو گئی، سب میں پھیل گئی، اور پھر یہ خبر جب ہندوستان کے بہت مشہور خطیب اہل سنت، مفکر اسلام، اسلامک اسکالر حضرت علامہ مولانا فائق الجمالی صاحب، اس دور میں جو فتنے ہو رہے ہیں، مقرر ہو گئے مگر آوارہ ہیں، خطیب ہو گئے مگر آوارہ ہیں، شاعر ہو گئے مگر آوارہ ہیں، ترنم کی سلطنت پر حکومت، ترنم سے سلطنت ترنم پر حکومت کرنے والے، ایک رات میں 40,000 45,000 لینے والے نعت خواہ ہیں مگر آوارہ ہو گئے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ شریعت میں شادی کی اجازت ہے، وہ یہ جانتے طلاق دینا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، مگر ان پاگلوں کو کون بتائے کہ بیوی کو طلاق دینا اگرچہ ابغض المباحات ہے، مگر جب تک میرے مصطفیٰ کے دامن کرم میں سیدہ خدیجہ رہی، جب تک خدیجہ رہی میرے مصطفیٰ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ بدبختوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا، شریعت کا مذاق، دین کا مذاق، مسلک کا مذاق۔ 3 بچوں کا باپ ہو گیا بغیرت اور طلاق دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ احساس مر گیا۔ سرکار مخدوم سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری اپنی کتاب مکتوبات 2 صدی میں لکھتے ہیں کہ جو جتنی شہرت پائے شریعت کی اتنی ہی حفاظت کرے۔ اسٹیج والے کا سبحان اللہ بولو، اگر بہت قابل ہے مگر مجھ کو معلوم ہے کہ کس کے اندر قابلیت کتنی ہے، اس لیے سبحان اللہ بول کر بھی اپنی قابلیت کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے 50 سال میں گھاس نہیں گڑھے اور اسٹیج پر آ کر بھی میں بھولا نہیں ہوں۔ میرے ہمدرد سے ساتھیوں سے پوچھئے جا کر، الجامع رشفیہ مبارک پور حضور حافظ ملت کے گنبد سبز کے سائے میں 50 بچے بیٹھے ہوتے تھے۔ ملا حسن میں نے تکرار کروائی، حمداللہ میں نے تکرار کروائی، حسامی میں نے تکرار کروائی۔ ارے یہ تو تقریر مقدر میں ہے، روزی روٹی کا ذریعہ ہے، ورنہ بزرگوں کی نگاہوں سے پڑھا بھی ہوں، بزرگوں کی نگاہ سے پیا بھی ہوں۔ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ نعمان اختر فائق الجمالی، فیضان اولیاء کرام۔ جب تک پیسے نہیں تھے ایک بیوی ٹھیک، پیسوں کی گرمی نے بیوی بڑھانے کی اجازت دی۔ نبی کی نعت پڑھو اور جنت پہنچا، اور خود اپنی بے حیا آنکھوں کو لگام نہ دو۔ بدنام فطرت تمہاری بدلتی ہے، جماعت بگڑتی ہے۔ خطیب بدنام ہو رہا ہے، شاعر بدنام ہو رہا ہے، جلسے بدنام ہو رہے ہیں، گویوں کو بولا بولا کر ہم نے، بیہودہ فکروں کو بولا بولا کر ہم نے ثواب کمانا تو چھوڑیے عذاب کا جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ بچاؤ ایسے لوگوں سے۔ ہاں 4 شادی کی اجازت تو ہے، 4 شادی کی اجازت کے آڑ میں ہوس نہ کرو۔ شادیاں ہوس کے لیے نہیں ہیں، یہ 4 شادی کی اجازت کے جواز میں ہوس کی دکان کھولنے والوں، تمہیں معلوم ہے شادی 2 کیا ہے۔ حضرت علامہ نصیر صاحب، علامہ شراز صاحب، 4 شادی کی اجازت ہے حضور، تو کر لیا تو کیا جرم کیا؟ جرم تم نے یہ کیا کہ پہلی بیوی کو تم نے گاؤں میں چھوڑا، دوسری بیوی کو ہر جگہ لے کر گئے، پہلی بیوی کو وظیفہ زوجیت دیا نہیں،
पहली बीवी का जो हक था वो हक तुमने दिया नहीं। तुम बम्बई और कलकत्ता और लाहौर और यहाँ और वहाँ दिस और दैट में अपनी दूसरी बीवी को पाकर कभी उस पार्क में, कभी उस पार्क में, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, और जो तुम्हारी पहली बीवी गांव में है, साल गुजर जाते हैं, उसकी खैरियत नहीं लेते हो। बेशरम बेगैरत। बात तो शादी की नहीं है, बात यह है कि तुमने उसका हक छीना क्यों? उसका हक छीना क्यों? बात इसकी है। तलाक देना बहुत अच्छी बात नहीं। मर्द वो कैसा मर्द है जो बीवी को तलाक देता है? वो मर्द नहीं, ना मर्द है जो बीवी को तलाक देता। मर्द वो है जो अपनी बीवी को संभाल कर रखता है। रोता हूं खून के आंसू। सही बात है। रोता हूं खून के आंसू। तुम्हारी इस बेहुदा हरकतों से आज सुन्नियत कितनी बदनाम हो रही है। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आए थे मौला अली एक बार सरकार की बारगाह और कहा था इजाजत हो तो दूसरी शादी कर लूं, इजाजत हो तो दूसरी शादी कर लूं। सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। सुनते रहिए। सरकार का ये सबक भूल गए मुल्ला जी, सरकार का ये सबक भूल गए मौलवी जी। हजारों साल कोई काबे में रोए, आंसुओं की कीमत नहीं लगती। बंद कमरे में गंदगी का ढेर भी हो, पुरानी चादर को मुसल्ला बिछाकर रब से रो लो, उस आंसुओं की कीमत लग जाती है। उन आंसुओं की कीमत लग जाती है। बर्बाद कर दिया आजकल के इन बेहुदा फिक्र नजर के हामिलीन ने सुन्नियत को। बड़ी तड़पती है मेरे आला हजरत की रूह। कहाँ आ गए हम? कितनी बातें करूं। शादी हजरत फातिमा ज़हरा, मौला अली, आका की बारगाह, आका इजाजत दें तो शादी करूं, जबकि इजाजत लेने आए थे। और शादी कर लूं तो सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। कहा अली जब तक मेरी फातिमा है। अच्छा, जब तक मेरी फातिमा है, जब तक मेरी फातिमा है दूसरी शादी की सोचना। सुनते रहिए।